صبح چاچا جان ارمغان کو اپنے ساتھ ہسپتال لے گئے۔ وہاں ارمغان کی آنکھوں کے تمام ٹیسٹ اور معائنہ ہوا۔ رپورٹس کے لیے ڈاکٹر نے 2 دن بعد کا وقت دیا۔ ہسپتال کی راہداری میں چلتے ارمغان نے چاچا جان کی طرف رخ کیا۔ اس کے لہجے میں امید اور بےتابی تھی۔ چاچا جان، آپ کو یقین ہے کہ یہاں آنے کے بعد میری آنکھوں کی بینائی جلدی ٹھیک ہو جائے گی؟ میں بس جلد از جلد دیکھنا چاہتا ہوں۔ چاچا جان نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی، اگرچہ وہ خود بھی اندر سے تھوڑے پریشان اور شکوک و شبہات کا شکار لگ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے چاچا جان کو الگ بلا کر کہا، دیکھیے چودھری صاحب، ابھی رپورٹس تو نہیں آئی، لیکن ان کا معائنہ کر کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کی حالت جلد بہتر ہو سکتی ہے۔ چاچا جان نے سنجیدگی سے اس بات پر سر ہلایا اور پھر وہ دونوں گھر واپس آ گئے۔ جب وہ گھر پہنچے تو دادی جان ڈرائنگ روم میں بیٹھی ان کا انتظار کر رہی تھیں۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ دادی جان نے بےتابی سے پوچھا۔ ہاں اماں، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ارمغان جلد ٹھیک ہو جائے گا، چاچا جان نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا۔ یہ سنتے ہی دادی جان کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور وہ ارمغان کے لیے دعائیں مانگنے لگیں۔ خود پر قابو پاتی، پہلو بدلتی منتہا بھی وہیں صوفے پر بیٹھی یہ سب سن رہی تھی اور خاموشی سے حالات کا جائزہ لے رہی تھی۔ ارمغان بیٹا، اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ دادی جان نے پیار سے پوچھا۔ طبیعت ٹھیک ہے دادی جان، لیکن سچ کہوں تو آج بہت دنوں بعد باہر نکل کر بہت اچھا لگا ہے۔ میں بس واپس آزاد ہونا چاہتا ہوں۔ مجھ سے یہ اندھیرا اور کمرے کی قید اب مزید برداشت نہیں ہوتی۔ یہ سنتے ہی منتہا فوراً صوفے سے اٹھی اور ارمغان کے قریب آئی۔ اگر ایسی بات تھی تو آپ مجھے پہلے ہی بتا دیتے ارمغان، میں آپ کو باہر لے چلتی، ٹھنڈی ہوا میں ہم واک کر سکتے تھے۔ ارمغان کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ ابھری۔ تم نے پہلے کبھی ایسی آفر ہی نہیں کی؟ منتہا نے فوراً بات لپک لی۔ تو اب میں آفر کر دیتی ہوں نا، ہم ابھی باہر چلتے ہیں، یہاں قریبی ایک بہت اچھا پارک ہے، وہاں سب کچھ بہت زبردست ہوتا ہے، تو چلیں پھر؟ دادی جان نے ان دونوں کا یہ روپ دیکھا تو ان کے لبوں پر پیار بھری مسکراہٹ آ گئی۔ ارمغان نے بھی مسکرا کر سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں، منتہا نے خوشی کا مظاہرہ کرتے کہا۔ ٹھیک ہے، میں ذرا 2 منٹ میں تیار ہو کر آتی ہوں، پھر نکلتے ہیں۔ وہ جلدی سے قدم بڑھاتی اپنے کمرے میں گئی، دروازہ بند کیا اور فوراً اپنی دوست کو فون ملایا۔ ہاں، سب کچھ ریڈی رکھو، میں بس ارمغان کو لے کر پارک کے لیے نکل رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، جیسا تم نے کہا تھا بالکل ویسا ہی ہوگا، لیکن احتیاط رکھنا، ارمغان کے ساتھ اسی راستے سے جانا جو بالکل سنسان ہو۔ ٹھیک ہے، تم فکر مت کرو۔ منتہا نے فون کاٹا اور نیچے آئی۔ باہر نکل کر منتہا ارمغان کو گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھا رہی تھی کہ ڈرائیور گاڑی کی چابی لے کر آگے بڑھا۔ منتہا نے فوراً ڈرائیور کو منع کر دیا۔ نہیں، آپ رہنے دیں، ہم خود ڈرائیو کر کے چلے جائیں گے۔ نہیں منتہا، اکیلے جانا سیف نہیں ہے، تم لڑکی ہو اور میری حالت بھی ایسی ہے، ارمغان نے فکر مندی سے کہا۔ منتہا نے پیار سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ نہیں ارمغان، ہم اکیلے ہی جائیں گے، یہ ہم دونوں کا کوالٹی ٹائم ہوگا۔ منتہا کے اچانک بدلے رویے پر ارمغان تھوڑا چونکا، مگر اس نے اپنی الجھن ظاہر نہیں ہونے دی۔ اچھا ٹھیک ہے، بیٹھو پھر گاڑی میں۔ منتہا خوشی خوشی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ سفر کے دوران ارمغان اگرچہ دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن وہ انتہائی پرسوچ نظروں سے ماتھے پر بل ڈالے ادھر ادھر سنسان راستے کی سمت محسوس کر رہا تھا۔ منتہا نے آئینے میں اسے دیکھا۔ آپ کچھ پریشان سے لگ رہے ہیں، واک کے لیے تو بہت خوشی سے آئے تھے۔ ارمغان نے گردن موڑی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بس اپنے علاج اور آئندہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ابھی گاڑی سنسان گلی میں پہنچی تھی کہ منتہا نے جھٹکے سے بریک لگائی۔ ارمغان ہڑبڑا گیا۔ کیا ہوا؟ گاڑی کیوں روک دی منتہا؟ شاید ٹائر پنکچر ہو گیا ہے، منتہا نے پریشانی کا ناٹک کرتے ہوئے کہا۔ ارمغان نے نفی میں سر ہلایا۔ اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ ڈرائیور کو ساتھ لے کر آتے۔ کوئی بات نہیں، میں دیکھ لیتی ہوں۔ منتہا گاڑی سے باہر نکلی، نیچے جھک کر ٹائر دیکھا۔ ہاں، ٹائر میں مسئلہ ہے، میں ڈرائیور کو فون کرتی ہوں، وہ آ کر دیکھ لے گا۔ آپ بھی باہر آ جائیں ارمغان، پارک یہاں سے بس تھوڑا ہی دور ہے، ہم واک کر کے چلے جاتے ہیں۔ ارمغان نے سر ہلایا۔ منتہا نے ارمغان کی طرف کا دروازہ کھولا، اسے سہارا دے کر باہر نکالا۔ وہ ابھی چند قدم ہی چلے تھے کہ اچانک ایک تیز رفتار گاڑی اڑتی ہوئی آئی اور ان کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ ارمغان گھبرا گیا۔ اس نے فوراً منتہا کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ کیا ہوا منتہا؟ یہ کیسی آواز ہے؟ منتہا نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی ناکام کوشش کی۔ کچھ نہیں ارمغان، بس ایک گاڑی سامنے آ کر رک گئی ہے، ہم سائڈ سے نکل جاتے ہیں۔ منتہا ارمغان کا بازو پکڑ کر اسے سائڈ سے لے جانے لگی، لیکن اسی لمحے اس گاڑی کے دونوں دروازے کھلے اور اس میں سے 3 اوباش قسم کے لڑکے باہر نکلے۔
وہ لڑکے منتہا کی طرف بڑھے اور اسے زبردستی گھسیٹنے لگے۔ اوئے بلبل، کہاں جا رہی ہو اس معذور کے ساتھ؟ چلو ہمارے ساتھ۔ ارمغان، ارمغان مجھے بچائیں، چھوڑو مجھے۔ منتہا نے روتے چیختے اور ڈرامائی انداز میں ارمغان سے مدد مانگنا شروع کی۔ ارمغان کو کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ وہ بے تابی سے ہوا میں ہاتھ پیر مارتا ہوا ان کی آوازوں کی سمت چیخا، خبردار، چھوڑو اسے۔ کون ہو تم لوگ؟ اسے ہاتھ بھی لگایا تو جان لے لوں گا۔ ارمغان غصے میں آگے بڑھا تاکہ منتہا کو چھڑا سکے، لیکن ان میں سے ایک لڑکے نے ارمغان کے سینے پر زوردار دھکا دیا۔ ارمغان توازن برقرار نہ رکھ سکا اور نیچے پتھریلی سڑک پر جا گرا۔ ارمغان! منتہا کی چیخ نکلی۔ ارمغان نے تڑپ کر زمین پر ہاتھ مارے۔ اسے جو پتھر ہاتھ پر لگے وہ اندھا دھند ہوا میں پھینکنے لگا۔ منتہا، کہاں ہو تم؟ چھوڑو میری بیوی کو۔ مگر وہ لڑکے زبردستی منتہا کو گھسیٹ کر گاڑی میں بٹھا چکے تھے اور گاڑی کی سائلنسر دھواں چھوڑتی ہوئی وہاں سے فوراً فرار ہو گئی۔ ارمغان زمین پر پڑا پتھر پھینکتا ہوا چیختا رہا، منتہا، منتہا۔ جب گاڑی کی آواز دور نکل گئی تو ارمغان کو اپنی بے بسی کا شدید احساس ہوا۔ وہ وہیں سڑک پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ دوسری طرف گاڑی کچھ دور ایک دوسری گلی کے موڑ پر جا کر رک گئی۔ منتہا جلدی سے گاڑی سے نیچے اتری۔ اس کے ساتھ وہ 2-3 لڑکے بھی باہر آئے جو اصل میں اس کی دوست کے کزن تھے اور اس پورے پلان کا حصہ تھے۔ منتہا نے گلی کے کونے سے چپکے سے پیچھے جھانکا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا سانس اٹک گیا۔ سنسان سڑک پر ارمغان گھٹنوں کے بل بیٹھا، اپنے ہاتھوں سے مٹی کو بھینچتا ہوا بے بسی سے رو رہا تھا۔ اس کی چیخوں میں اتنی درد اور تڑپ تھی کہ منتہا کے اپنے دل میں اچانک شدید، تیز تکلیف اور کچوکے محسوس ہونے لگے۔ اس کا اپنا بنایا ہوا پلان اب اس کے اپنے ہی دل کو زہر کی طرح ڈسنے لگا تھا۔ منتہا نے دور سے ارمغان کو تڑپتے دیکھا تو اس کا اپنا دل جیسے سینے میں دھڑکنا بھول گیا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ خدایا، وہ واقعی اندھے ہیں اور کس بے بسی سے رو رہے ہیں۔ منتہا اپنے کیے پر شدید پشیمان ہوتی فوراً بھاگتی ہوئی ارمغان کے پاس آئی۔ وہ وہیں گرد آلود سڑک پر ارمغان کے بالکل سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ ارمغان کو یوں بچے کی طرح روتا دیکھ منتہا کی اپنی آنکھوں سے بھی زاروں قطار آنسو بہنے لگے۔ اس نے اپنے کپکپاتے ہاتھوں سے فوراً ارمغان کے چہرے سے گرم آنسو پوچھے۔ کچھ نہیں ہوا ارمغان، کچھ نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ پلیز پریشان نہ ہوں۔ ارمغان نے جھٹکے سے اپنا رخ اس کی آواز کی سمت کیا۔ اس کی سرخ آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ اس نے اپنے کانپتے ہاتھ ہوا میں اٹھائے اور منتہا کے چہرے اور گالوں کو چھو کر اس کے وجود کا احساس کرنے لگا، جیسے اسے یقین نہ رہا ہو۔ منتہا، تم ٹھیک ہو نا؟ ارمغان کی آواز خوف اور درد سے رند گئی تھی۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ وہ اوباش لوگ تمہیں زبردستی لے گئے تھے نا؟ تم واپس کیسے آئیں؟ منتہا کو اس کی حالت دیکھ کر شدید افسوس اور ندامت کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کے تمام شک و شبہات پل بھر میں راکھ ہو چکے تھے۔ اسے نہ صرف ارمغان کی سچی محبت پر یقین آ گیا تھا بلکہ اس بات کا بھی 100% اطمینان ہو گیا تھا کہ ارمغان کوئی ڈرامہ نہیں کر رہا، وہ واقعی اندھا ہے۔ منتہا نے اپنے آنسو صاف کرتے جلد بازی میں جھوٹ گھڑا۔ نہیں ارمغان، وہ لوگ کسی اور لڑکی کو اغوا کرنے آئے تھے، غلطی سے مجھے پکڑ لیا تھا۔ راستے میں ان کے پاس فون آیا تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے مجھے آگے جا کر چھوڑ دیا۔ مجھے معاف کر دو منتہا۔ ارمغان نے نفی میں سر ہلاتے اور مزید پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہا، کتنا بد نصیب شوہر ہوں میں کہ اپنی بیوی کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا۔ اگر وہ لوگ واقعی تمہیں لے جاتے تو میں تو کچھ کرنے کے قابل بھی نہیں تھا، میں تمہیں بچا بھی نہیں سکتا تھا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے ارمغان، آپ خود کو مت کوسیں، آپ بالکل ٹھیک ہیں۔ منتہا نے تڑپ کر اسے تسلی دی، مگر ارمغان مسلسل خود کو کوسے جا رہا تھا۔ منتہا کا ضبط بالکل جواب دے گیا، پلیز اس طرح کی باتیں مت کریں، آئی ایم سوری نا۔ اپنے پچھتاوے اور جذباتی غلبے میں منتہا نے خود کو نہ روکا اور زمین پر بیٹھتے ہی اسے ارمغان کو فوراً سینے سے لگ گئی۔ وہ اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ارمغان نے اپنے مضبوط بازو اس کے گرد حائل کر لیے اور آہستہ آہستہ اس کی پشت سہلانے لگا، مگر اسی لمحے منتہا سے نظریں بچاتے تاریکی اور آنسوؤں کے پیچھے ارمغان کے ہونٹوں پر فتح مندانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ دونوں ابھی ایک دوسرے کی آغوش سے الگ ہوئے ہی تھے کہ اچانک سنسان گلی میں ایک اور بڑی سیاہ گاڑی آ کر رکی۔ منتہا چونک کر کھڑی ہوئی۔ گاڑی سے چند دوسرے اوباش لڑکے اترے۔ انہوں نے ان دونوں کو دیکھا اور بیہودہ انداز میں چھیڑنے لگے۔ اوہو، سڑک پر رومانس چل رہا ہے، کیا بات ہے بھائی، رومانس کے لیے کوئی اور جگہ نہیں ملی کیا؟
ارمغان کے ماتھے پر فوراً بل پڑے۔ اس نے سب سے پہلے منتہا کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے پیچھے کرتے ہوئے کہا، منتہا پیچھے رہو۔ منتہا گھبرا کر ارمغان کی پیٹھ کے پیچھے ہو گئی۔ ارمغان کو اپنے ہاتھ میں منتہا کی کپکپاہٹ واضح محسوس ہو رہی تھی۔ وہ لڑکے ہنستے ہوئے ان کے قریب آئے۔ ارمغان پہلے ہی یہی سمجھا کہ یہ وہی منتہا کے لائے ہوئے ڈرامائی لڑکے ہیں، اس لیے وہ اپنے اندھے ہونے کا ناٹک جاری رکھتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہوا۔ ان میں سے ایک لڑکے نے ارمغان کے اندھے پن کے ناٹک پر طنزیہ ہنستے اسے زور سے پیچھے دھکا دیا اور منتہا پر جملہ کسا، اس اندھے کے ساتھ رومانس کر رہی ہو؟ ہمیں بھی موقع دو۔ منتہا غصے سے آگے بڑھی تاکہ ان سے لڑ سکے، مگر اسی لمحے ارمغان کے نتھروں سے سامنے کھڑے لڑکوں کے منہ سے آتی حرام مشروب کی اسمیل ٹکرائی۔ ارمغان کے قدم وہیں جم گئے۔ اسے فوراً اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی پلان کا حصہ نہیں بلکہ واقعی بگڑے ہوئے اوباش لڑکے ہیں۔ اتنے میں ایک لڑکے نے منتہا کا بازو دبوچ لیا اور اسے اپنے قریب کھینچ کر غلیظ جملے کسنے لگا۔ چھوڑو مجھے، منتہا چیخی۔ ارمغان نے اپنے ہاتھ سے نہایت تیزی اور مہارت سے منتہا کی گردن کے مخصوص پوائنٹ پر ہلکا سا جھٹکا دے کر وار کیا۔ اس کے وار کرتے ہی منتہا کی آنکھیں فوراً بند ہو گئیں اور وہ بے ہوش ہو کر ارمغان کی گود میں جا گری۔ ان لڑکوں کو تو کچھ سمجھ نہ آیا کہ یہ کیا ہوا۔ ارمغان نے احتیاط سے بے ہوش منتہا کو سڑک کے کنارے دیوار سے ٹیک لگا کر بٹھایا۔ پھر ارمغان نے اپنی قمیض کی آستینیں اوپر فولڈ کیں۔ جب وہ مڑا اور سیدھا ہو کر کھڑا ہوا تو اس کا چہرہ اور آنکھوں کا خوفناک غضبناک تاثر دیکھ کر ان لڑکوں کی ہنسی وہیں خشک ہو گئی۔ آؤ اب مقابلہ کرو۔ ارمغان کی آواز میں شیر کی سی دھاڑ تھی۔ وہ اوباش لڑکے جو اسے اندھا اور معذور سمجھ رہے تھے، ارمغان کے اس خونخوار روپ کو دیکھ کر بری طرح گھبرا گئے۔ ارمغان ان پر بھوکے شیر کی طرح جھپٹا۔ اس نے ان لڑکوں کو بے رحمی سے مارنا شروع کیا۔ اس کے مکوں اور لاتوں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ زمین پر گرنے لگے۔ تمہیں پتہ ہے تم نے کس کو ہاتھ لگایا ہے؟ ارمغان نے ایک لڑکے کا گریبان دبوچ کر اس کا سر گاڑی کے بونٹ پر دے مارا۔ ارمغان خانزادہ کی بیوی کو ہاتھ لگایا ہے تم نے، اتنی آسانی سے تو میں تمہیں نہیں بخشوں گا۔ اسی دوران ایک لڑکے نے کانپتے ہاتھوں سے جیب سے پسٹل نکالی، لیکن ارمغان نے سیکنڈ کے اس کے ہاتھ پر وار کر کے گن چھین لی اور بنا ایک لمحہ ضائع کیے اس لڑکے کے پاؤں پر گولی چلا دی۔ آہ! گلی میں فائرنگ اور اس لڑکے کی دردناک چیخ گونج اٹھی۔ ارمغان کا غصہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا کہ اچانک قریبی گاڑیوں سے نکل کر اس کے گارڈ جو فاصلے سے اس کی نگرانی پر مامور تھے، بھاگتے ہوئے وہاں پہنچے۔ سر چھوڑ دیں، کوئی دیکھ لے گا۔ گارڈز نے آگے بڑھ کر ارمغان کو سنبھالنے کی کوشش کی کیونکہ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ ارمغان غصے سے اپنے گارڈز پر چلایا، لیکن انہوں نے بڑی مشکل سے اسے کنٹرول کیا۔ گارڈز نے فوراً ان زخمی اور بدحواس لڑکوں کو گھسیٹ کر گاڑی میں ڈالا اور ایک گارڈ گاڑی ڈرائیو کر کے ان اوباشوں کو وہاں سے لے کر غائب ہو گیا۔ اسی وقت اس کا مینیجر اکپ سے نکل کر سامنے آیا۔ اس پورے ایریا کی CCTV فوٹیج ابھی کے ابھی ڈیلیٹ کرواؤ۔ ارمغان نے اپنی آستینیں نیچے کرتے مینیجر کو حکم دیا۔ جی سر، بالکل ہو جائے گا، مینیجر نے فوراً کہا۔ ارمغان آگے بڑھا۔ اس نے بے ہوش منتہا کو اپنی مضبوط باہوں میں اٹھایا اور گاڑی کی پچھلی سیٹ پر آرام سے لٹا دیا۔ خود بھی پچھلی سیٹ پر منتہا کے برابر میں بیٹھ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور مینیجر کو مخاطب کر کے بولا، گاڑی ڈرائیو کرو اور ہمیں سیدھا گھر ڈراپ کرو۔ مینیجر فوراً ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا، گاڑی سٹارٹ کی اور انہیں گھر کی طرف لے کر روانہ ہو گیا۔ ارمغان اور بقیہ لوگ گھر پہنچے تو ارمغان کے مینیجر نے اندر جا کر ارمغان کے چچا اور چچی کو باہر بلا لیا۔ وہ سب بھاگتے ہوئے باہر آئے اور منتہا کو ارمغان کی باہوں میں بے ہوش دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ یہ کیا ہوا؟ منتہا کو کیا ہوا ہے؟ چچی نے گھبرا کر پوچھا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے دادی جان، آپ بس اسے کمرے میں لے کر چلیں، ارمغان نے پرسکون انداز میں کہا۔ ملازم اور چچا ارمغان کو سہارا دے کر منتہا کو اٹھا کر اوپر کمرے میں لے آئے۔ منتہا کو بیڈ پر لٹایا گیا۔ چچی روتے ہوئے پریشانی میں بولی، میں ڈاکٹر کو فون کرتی ہوں۔ ڈاکٹر کو بلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے چچی جان، وہ بالکل ٹھیک ہے اور ابھی کچھ ہی دیر میں اسے ہوش آ جائے گا، اسے کچھ نہیں ہوا، ارمغان نے منع کرتے ہوئے کہا۔ آخر ہوا کیا تھا ارمغان؟ کھل کر بتاؤ، چچا جان نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہم دونوں واک پر گئے تھے، راستے میں گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا، ہم پیدل ہی چلنے لگے تو وہاں اچانک ایک گاڑی آ کر رکی اور ان اوباشوں نے منتہا کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی، لیکن خوش قسمتی سے اسی وقت میرا مینیجر اور ڈرائیور وہاں پہنچ گئے کیونکہ میں نے گاڑی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے مینیجر کو فون کر کے بلایا تھا۔ ڈرائیور کے پاس سیکیورٹی کے لیے گن تھی، جسے دیکھ کر وہ لڑکے ڈر کے مارے بھاگ گئے اور ہم سیفلی گھر واپس آ گئے۔
دادی جان نے ہاتھ اٹھا کر سجدہ شکر ادا کیا۔ الحمدللہ، سچ شکر ہے کہ میری بچی اور تم دونوں محفوظ ہو اور سب ٹھیک رہا۔ آپ لوگ بالکل پریشان نہ ہو، الحمدللہ سب ٹھیک ہے، آپ سب جا کر آرام کریں، انہوں نے چچا اور چچی کو تسلی دیتے کہا۔ سب کے کمرے سے جانے کے بعد ارمغان بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ اس نے فوراً جیب سے فون نکال کر اپنے مینیجر کو کال ملائی۔ وہ لڑکے کسی صورت چھوٹنے نہیں چاہیے، انہیں پولیس کے حوالے کرو اور قانون کے مطابق ایسی اذیت ناک سزا دلواؤ کہ وہ آئندہ کسی لڑکی کی طرف دیکھنے کا سوچے بھی نہیں، چاہے وہ کسی بھی امیر اور اثر و رسوخ والے باپ کی اولاد کیوں نہیں ہو، ان پر کوئی رحم نہیں ہونا چاہیے۔ سنیے، ارمغان کی آواز میں برفانی سختی اور غصہ تھا۔ مینیجر کی طرف سے کامل تعمیل کی تسلی ملنے کے بعد اس نے فون کاٹ کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ اٹھا اور آہستہ آہستہ بیڈ کے بالکل قریب آیا۔ سامنے بیڈ پر بے سود پڑی منتہا کے معصوم اور پرسکون چہرے پر اس کی نظریں جم گئیں۔ ارمغان نے بیڈ پر بیٹھ کر منتہا کو بڑی نزاکت سے اسے تھاما اور کھینچ کر اپنے بالکل قریب کر لیا۔ اس کا سر نہایت پیار سے اپنے مضبوط بازو پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے منتہا کے چہرے پر ٹھہری زلفوں کو دھیمے سے پیچھے ہٹایا۔ وہ بہت قریب سے بڑی چاہت اور فتح مندی کے ساتھ اس کے نقش و نگار کو تکنے لگا۔ تو آخر کار مسز ارمغان، آپ میری محبت میں گر ہی گئیں۔ یہ کہتے ارمغان کے لبوں پر دلکش اور فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ اس کا دل منتہا پر امڑتے پیار اور اس کے بچگانے ڈرامے پر سرشار تھا۔ وہ منتہا کے پرسکون چہرے کو مسلسل دیکھتا رہا۔ بہت چالاک بنتی ہو تم، پر میرے سامنے پھر بھی بہت معصوم ہو، مجھ سے نہیں جیت سکتی ہو تم چالاکیوں میں۔ یہ بول کر ارمغان نے محبت اور شفقت سے جھک کر اپنے لب منتہا کے چمکتے ماتھے پر رکھ دیے۔ پھر اس نے منتہا کو مکمل طور پر اپنے حصار میں سمو لیا، اس کا سر اپنے سینے سے لگایا اور تسکین بخش سانس لیتے خود بھی اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اگلی صبح جب منتہا کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ارمغان کے مضبوط حصار میں پایا۔ ارمغان کی گرم سانسیں اس کے چہرے کو چھو رہی تھیں۔ منتہا کا چہرہ شرم سے سرخ ہونے لگا، لبوں پر نرم خوبصورت مسکراہٹ ابھری۔ وہ دل ہی دل میں عجیب سے احساس سے سرشار ہو کر بہت قریب سے ارمغان کے خوبصورت نقش کو دیکھنے لگی۔ وہ اس کی پلکوں، ناک اور لبوں کو اتنی گہرائی سے دیکھ رہی تھی کہ اسی لمحے اچانک ارمغان نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ ارمغان کی آنکھیں کھلتے ہی منتہا بری طرح گھبرا گئی۔ اس نے فوراً ڈر کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑکنے لگا کہ اس کی تیز دھڑکن ارمغان کو اپنے سینے پر واضح محسوس ہونے لگی۔ ارمغان کی آنکھیں کھلی تھیں اور اس کی گہری نگاہیں منتہا کے چہرے پر اٹکی ہوئی تھیں۔ جب اچانک منتہا کے ذہن میں دھماکہ ہوا، ارمغان تو دیکھ ہی نہیں سکتا، یاد آتے ہی سکون کا سانس لیا۔ اس نے فوراً اپنی آنکھیں کھول دی اور مسکراہٹ کے ساتھ بے خوف ہو کر ارمغان کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ تبھی ارمغان کے لبوں پر دلکش تبسم پھیلا۔ کتنا دیکھو گی منتہا، کیا نظر لگاؤ گی اپنے شوہر کو؟ ارمغان کے ان الفاظ پر منتہا بری طرح چونکی۔ وہ جھٹکے سے ارمغان کے حصار سے نکل کر بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں آپ کو دیکھ رہی ہوں؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھو منتہا، مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میں دھڑک رہا ہوں۔ اتنی تیز، اور عام سوتے ہوئے انسان کے دل کی دھڑکن اتنی تیز کبھی نہیں ہوتی۔ منتہا نے فوراً اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور شرماتے ہوئے آنکھیں بند کر کے مسکرا دی، کیونکہ واقعی اس کا دل اتنی شدت اور تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ پھر اچانک منتہا کی نظریں ارمغان کی آنکھوں پر جم گئیں۔ اس نے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، آپ دیکھ نہیں سکتے، پر پتہ نہیں کیوں آپ کی آنکھوں کی چمک کچھ اور ہی کہانی کہتی ہے۔ مطلب کسی بھی نابینا انسان کی آنکھیں اتنی چمکدار اور روشن نہیں ہوتی۔ میں پیدائشی نابینا نہیں ہوں منتہا، میں بس اس شدید حادثے کی وجہ سے فی الحال دیکھ نہیں پا رہا، پر انشاءاللہ بہت جلد دیکھنے لگوں گا، انشاءاللہ۔ منتہا کے دل کو اطمینان ملا۔ ابھی وہ مزید کچھ سوچتی کہ ارمغان نے لمحوں میں اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر منتہا کو بازو سے پکڑا اور جھٹکے سے دوبارہ اپنے قریب کیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ ارمغان نے اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے کہا۔ منتہا کا دل پھر سے دھڑکا۔ اس نے خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش کی۔ چھوڑے مجھے۔ وہ پیچھے ہونے کی پوری کوشش کرنے لگی، لیکن ارمغان نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے دوبارہ مکمل طور پر اپنے حصار میں لے لیا۔ ارمغان کے چچا آئی اسپیشلسٹ کے پاس رپورٹ لینے کے لیے ہسپتال پہنچے۔ ڈاکٹر نے رپورٹ پر نظر ڈالنے کے بعد افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید ارمغان کا علاج ممکن ہو سکے، لیکن رپورٹ کے مطابق ان کی بینائی کا علاج اب ممکن نہیں ہے، اور نہ ہی ہم آئیز ٹرانسپلانٹ کروا سکتے ہیں۔
آسیب اتنی شدت کا تھا کہ آنکھوں کے اعصاب مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کر چچا جان نے ظاہری طور پر افسوس کا اظہار کیا، بالکل وہی تاثرات دیے جو ارمغان کے پہلے ڈاکٹر نے انہیں بتائے تھے، لیکن اندر ہی اندر ان کا دل مطمئن ہو گیا۔ انہوں نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا اور ہسپتال سے باہر نکل کر سیدھے گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ گھر پہنچ کر وہ اسٹڈی روم کی طرف بڑھے جہاں ان کا بیٹا پہلے سے موجود تھا، ان کا انتظار کر رہا تھا۔ چچا جان نے بڑی بناوٹی دکھ طاری کیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ارمغان کی بینائی کبھی بھی واپس آ سکتی ہے۔ یہ سن کر ان کا بیٹا جھنجھلایا، تو پھر اب کیا ہوگا؟ آپ نے کچھ سوچا ہے؟ اگر ارمغان ٹھیک ہو جائے تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اگر اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں تو ہماری ساری محنت پر پانی پھر جائے گا۔ اس کی جھنجھلاہٹ دیکھ کر چچا جان اچانک قہقہہ لگا کر ہنس پڑے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کو گلے لگایا اور اس کے شانے کو تھپتھپاتے خوشی سے گویا ہوئے۔ بے فکر رہو میرے شیر، ڈاکٹر نے تصدیق کر دی ہے کہ وہ اب زندگی میں کبھی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ وہی بات ہے جو دوسرے ڈاکٹر نے بھی بتائی تھی۔ منتہا جو کہہ رہی تھی وہ سب صرف اس کا وہم اور خام خیالی تھی۔ باپ کا اطمینان دیکھ کر بیٹے کے چہرے پر بھی خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے باپ کا دوبارہ سے گلے سے لگایا۔ ہاں، یہ تو واقعی بہت بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن بابا اگر بالفرض وہ واقعی ٹھیک ہو سکتا ہوتا تو آپ پھر کیا کرتے؟ چچا جان کے چہرے کے تاثرات سیکنڈوں میں صفاق ہو گئے۔ وہ زہر خند مسکراہٹ کے ساتھ بولے، وہی کرتا جو پہلے کیا تھا۔ ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا نا، دوبارہ ایک اور ایکسیڈنٹ کروا دیتا، پھر صرف آنکھیں ہی نہیں، ہاتھ اور پاؤں سب معذور ہو جاتے، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ اس بار زندہ ہی نہ بچتا۔ یہ کہتے چچا جان بے رحمی سے ہنسنے لگے، لیکن اسی لمحے اسٹڈی روم کے دروازے کے باہر کھڑی منتہا، جو اپنے باپ سے بات کرنے کے لیے آ رہی تھی، اپنے ہی باپ اور بھائی کی باتیں سن کر ہکا پکا پتھر کا مجسمہ بن کر رہ گئی۔ اس کا سانس جہاں تھا وہیں اٹک گیا۔ اتنے میں منتہا کے بھائی کی نظر دروازے سے جھانکتے سائے پر پڑی۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو سامنے منتہا کو بدحواس کھڑا پایا۔ منتہا، تم یہاں؟ بھائی نے گھبرا کر پوچھا۔ تمہیں کوئی ضروری کام تھا؟ منتہا نے صدمے کی جگہ شدید غصے اور نفرت لے لی۔ وہ غصے سے تپتی ہوئی کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ میں نے آپ دونوں کی ساری باتیں سن لی ہیں۔ منتہا کی آواز غصے سے لرزنے لگی۔ آپ لوگوں کو ذرا سی بھی شرم نہیں آتی؟ یہ سب کچھ کرتے آپ لوگوں کا ضمیر کیسے جاگنے سے رہ گیا؟ کیوں کیا آپ نے یہ سب کچھ؟ اس کا باپ معاملے کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا۔ منتہا، تم یہ کیا فضول، کیا دولت کی ہوس اور لالچ اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ انسان ہی نہیں رہتا۔ منتہا نے تڑپ کر اپنے باپ کی بات کاٹی۔ آپ اپنے ہی سگے بھتیجے کو مارنا چاہ رہے تھے؟ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اس کے باپ نے غصے سے جھڑکتے ہوئے کہا۔ تمہیں تو خود ارمغان سے نفرت تھی نا؟ اگر ہماری جان اس سے چھوٹ جاتی تو تم بھی آزاد ہو جاتی، اور اب بھی دیکھو تمہاری زندگی اس گھر میں کتنی پرسکون ہے۔ فار گاڈ سیک، کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو؟ منتہا پورے زور سے چلائی۔ میں ارمغان سے آزادی چاہتی تھی، پر اس طرح نہیں کہ اسے برباد کر دوں۔ آپ لوگوں نے اسے اندھا کر دیا۔ آپ لوگ کس قسم کے انسان ہیں؟ مجھے یہ سوچ کر بھی گھن آ رہی ہے کہ وہ میرے باپ اور میرے بھائی کی وجہ سے اندھا ہوا ہے۔ منتہا مسلسل چلانے لگی۔ اس کا باپ اسے چپ کروانے اور سمجھانے کی ناکام کوشش کرتا رہا، لیکن جب منتہا کسی صورت نہ سمجھی تو اس کے باپ نے غصے سے پاگل ہو کر منتہا کے چہرے پر تھپڑ رسید کیا۔ اپنی بکواس بند رکھو تم، باپ نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ منتہا نے اپنے سرخ گال پر ہاتھ رکھا۔ اس کی آنکھوں سے آباء و اجداد کی اس درندگی پر آنسو جاری ہو گئے۔ ٹھیک ہے، میں ابھی جا کر یہ سارا سچ دادا اور دادی کو بتاتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ جس پراپرٹی کے لیے آپ نے یہ سب گھنونا کھیل کھیلا وہ آپ کو کیسے ملتی ہے۔ آپ لوگوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ سنتے ہی منتہا کے باپ کے سر پر خون سوار ہو گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر منتہا کا گلا زور سے دبوچ لیا اور درندوں کی طرح غرایا۔ اگر تم میرے خلاف گئی نہ منتہا، تو میں ارمغان کو مروا دوں گا، اور ارمغان کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی نہیں بخشوں گا۔ کمرے میں بحث اور جھڑپ شروع ہو گئی۔ منتہا کا بھائی فوراً آگے بڑھا اور اپنے باپ کو پیچھے دھکیل کر منتہا کو چھڑانے لگا۔ منتہا، خاموش ہو جاؤ، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب تم خاموش رہو۔ آپ لوگ درندے ہیں۔ منتہا نے نفرت سے اپنے بھائی کا ہاتھ جھٹکا۔ تم نے میری درندگی بھی دیکھی کہاں ہے؟ اس کے باپ نے انگلی اٹھا کر خوفناک لہجے میں دھمکی دی۔
اب چپ چاپ یہاں سے نکلو، اور اگر تم نے اپنا منہ کھولا تو سوچ لینا میں تمہارا کیا حشر کروں گا، اور ارمغان کو تو میں پھر بلا تاخیر مار ہی ڈالوں گا، اور اس وقت ارمغان کی موت کے ذمہ دار صرف اور صرف تم ہوگی۔ منتہا روتے ہوئے اپنے باپ بھائی کی یہ بھیانک اصلیت دیکھ پاؤں پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ سیدھی اپنے کمرے میں پہنچی اور دروازہ بند کر کے تیزی سے گہری گہری سانسیں لینے لگی تاکہ اپنے اندر اٹھتے خوف اور صدمے کو کنٹرول کر سکے۔ لیکن جیسے ہی اس نے سر اٹھایا اس کی نظر سامنے بیڈ پر بیٹھے ارمغان پر پڑی۔ ارمغان کی نگاہیں بالکل سیدھی دروازے کی جانب تھیں جہاں منتہا کھڑی تھی۔ منتہا اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ ڈھانپ کر سسکنے لگی تاکہ اس کے رونے کی آواز ارمغان تک نہ پہنچے۔ اسی لمحے ارمغان نے کمرے کی خاموشی کو توڑتے اسے پکارا، منتہا تم ہو؟ منتہا نے تڑپ کر گہری سانس لی، بمشکل اپنے آنسوؤں اور سسکیوں کو ضبط کیا اور آواز کو ہموار بنانے کی کوشش کی۔ ہاں میں ہوں، ادھر آؤ میرے پاس، ارمغان نے دھیمے لہجے میں کہا۔ منتہا نے خوف اور صدمے سے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آواز میں ہچکچاہٹ تھی۔ نہیں، مجھے اب ایک بہت ضروری کام ہے، میں بعد میں آؤں گی۔ ارمغان کے چہرے پر نرم التجا ابھری۔ پلیز منتہا میرے پاس آؤ، مجھے بھی تم سے ایک بہت ضروری کام ہے۔ منتہا نے جلدی سے اپنے گالوں سے آنسو صاف کیے اور لرزتے قدموں سے ارمغان کے پاس جا کر بیڈ پر اس کے بالکل سامنے بیٹھ گئی۔ ارمغان نے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے اور منتہا کے چہرے کو نرمی سے چھونے لگا، اپنے لمس سے اس کی گالوں کو تھپتھپاتے ہوئے جہاں باپ کے تھپڑ کی انگلیوں کے سرخ نشان واضح تھے۔ اگرچہ ارمغان اندھا بننے کے ناٹک کی وجہ سے کچھ ظاہر نہیں کر سکتا تھا، اس نے تشویش سے پوچھا، تم روئی ہو منتہا؟ تم روئی ہو؟ منتہا نے اپنے جذبات کو چھپاتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں تو؟ ہاں تم روئی ہو، ارمغان نے اٹل لہجے میں کہا۔ ارمغان کے بے ساختہ احساس اور ہمدردی پر منتہا کی ضبط کی دیوار ٹوٹ گئی۔ وہ بے ساختہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے ارمغان کے دونوں ہاتھوں کو تھاما، اپنے ماتھے سے لگایا اور مسلسل سسکیاں بھرتی رہی۔ ارمغان کی پریشانی بڑھ گئی۔ منتہا کیا ہوا ہے؟ تم مجھے کیوں پریشان کر رہی ہو؟ مجھے معاف کر دیں ارمغان، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ کیوں معاف کر دوں؟ ہوا کیا ہے؟ ارمغان نے الجھ کر پوچھا۔ منتہا کے پاس سچ بتانے کا کوئی راستہ نہیں تھا کیونکہ باپ کی دھمکی اس کے سر پر تلوار کی طرح لٹک رہی تھی۔ میں چاہ کر بھی آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی، بس آپ مجھے معاف کر دیں۔ ارمغان نے گہری سانس لی اور نرمی سے بولا، اچھا ٹھیک ہے، معاف کر دیا، اب تم رونا تو بند کرو۔ یہ کہتے ہوئے ارمغان نے منتہا کو اپنے سینے سے لگایا۔ منتہا اس کے سینے سے لگی سسکتی رہی جبکہ اس کے دل میں اپنے باپ اور بھائی کے لیے نفرت کی آگ بھڑک رہی تھی۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی بابا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ لوگ اس حد تک درندے ہیں۔ ارمغان میں چاہتی ہوں آپ اپنا آفس خود سنبھالیں۔ وہ ارمغان سے دور ہوتی اچانک بولی تو ارمغان پھیکا سا مسکرایا۔ ایسا ممکن نہیں رہا منتہا، میں بنا آنکھوں کے کیسے آفس سنبھالوں؟ وہ افسوس سے بولا۔ میں آپ کی آنکھیں بن جاؤں گی ارمغان، پر اپنی محنت سے پروان چڑھائے بزنس کو کسی اور کے سپرد کر دینا بے وقوفی ہے۔ اس کی بات پر ارمغان مسکرایا۔ کہتی تو تم ٹھیک ہو، میں سوچتا ہوں اس بارے میں۔ یہ کہتے ارمغان نے منتہا کو واپس اپنے حصار میں لے لیا۔ منتہا کو اپنے حصار میں لیے ارمغان کا چہرہ بھی انتہائی سنجیدہ اور سرد ہو چکا تھا۔ اس کی نگاہیں ٹیبل پر رکھے ان ہیڈ فونز پر جا ٹکیں جو اس نے منتہا کے کمرے میں داخل ہونے سے چند لمحے پہلے ہی اپنے کانوں سے نکال کر رکھے تھے۔ اس اسٹڈی روم میں چچا اور اس کے بیٹے کی ہونے والی تمام گفتگو اور منتہا پر تشدد کا سارا واقعہ اس ہیڈ فون کے ذریعے لائیو سن چکا تھا۔ ارمغان نے اپنے ضبط کو قائم رکھتے آہستہ سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ دادی جان، منتہا اور ارمغان تینوں لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ لاؤنج میں دھیمی سی خاموشی تھی جب اچانک چچا جان ہاتھ میں ایک فائل تھامے جلدی جلدی قدم اٹھاتے وہاں آئے۔ انہوں نے فائل ارمغان کی طرف بڑھائی اور نہایت ہمدردانہ انداز میں بولے، ارمغان بیٹا، یہ آفس کی میٹنگ کی ایک بہت ضروری فائل ہے، اس پر تمہارے سائن چاہیے۔ یہ سنتے ہی منتہا فوراً چونکی۔ اس نے فوراً پوچھا، یہ کس چیز کی فائل ہے بابا؟ باپ نے منتہا کو غصے سے گھورا۔ منتہا نے بنا ڈرے آگے بڑھ کر ارمغان کے ہاتھ سے وہ فائل لی۔ ارمغان رکے، میں پڑھ کر سناتی ہوں آپ کو کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ اس کے باپ نے جاہلانہ انداز میں منتہا کے ہاتھ سے فائل جھپٹ لی۔ تمہیں زیادہ ماں بننے کی ضرورت نہیں ہے، باہر مینیجر گاڑی میں ہے، اسے ابھی یہ فائل سائن کروا کر دینی ہے، اس لیے ارمغان تم جلدی سے اس پر سائن کر دو۔ ارمغان نے بظاہر معصومیت سے کہا، ٹھیک ہے چچا جان۔ ارمغان نے فائل کھولی، پیپر باہر نکالا۔
چچا جان نے جلدی سے پین اس کے ہاتھ میں تھمایا اور ارمغان کا ہاتھ ٹھیک اس جگہ پر رکھا جہاں سائن کرنے کے نشانات تھے، مگر ارمغان کا ہاتھ رک گیا۔ کیا ہوا ارمغان؟ تم سائن کیوں نہیں کر رہے؟ چچا جان بے صبری سے بولے۔ ارمغان کے لبوں پر سرد اور پراسرار مسکراہٹ آئی۔ اس نے اپنے دوسرے ہاتھ سے پرچے کو اٹھایا اور سب کے دیکھتے ہی دیکھتے اس پیپر کے 9-10 ٹکڑے کر کے سامنے ٹیبل پر پھینک دیے۔ چچا جان کا چہرہ غصے اور صدمے سے سرخ ہو گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے ارمغان؟ یہ تم نے کیا کیا؟ ارمغان نے پرسکون لہجے میں کہا، وہی جو کرنا چاہیے تھا۔ دادی جان بھی گھبرا گئیں۔ کیا ہو گیا ارمغان بیٹا؟ یہ تم نے کیا کیا؟ ارمغان نے گردن اونچی کی۔ دادی جان، چچا جان مجھ سے میری تمام جائیداد کی پاور آف اٹرنی کے پیپرز پر سائن کروا رہے تھے۔ یہ سنتے چچا جان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، جبکہ منتہا بھی گڑبڑا کر ارمغان کو دیکھنے لگی۔ اسی لمحے ارمغان اٹھ کر سیدھا کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے چہرے سے معذوری کا خول اتار کر پھینکا اور اپنی روشن چمکدار آنکھوں سے سیدھا چچا جان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ پھر ارمغان نے فضا میں اونچی تیز سیٹی بجائی۔ سیٹی کی آواز سنتے ہی پورچ میں کھڑی گاڑی کا دروازہ کھلا اور مینیجر کے ساتھ ارمغان کا وکیل باہر آیا اور ان کے بالکل پیچھے سائرن بجاتی ہوئی پولیس کی 2 گاڑیاں پورچ میں آ کر رکیں۔ پولیس کے اہلکار تیزی سے لاؤنج میں داخل ہوئے اور چچا جان اور ان کے بیٹے کو گرفتار کر لیا۔ چچا جان بوکھلا کر غصے سے چلائے، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کس حیثیت سے ہاتھ لگا رہے ہو مجھے؟ آپ کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا چچا جان کہ یہ کیا بدتمیزی ہے۔ دادی جان کی حالت پریشانی سے خراب ہونے لگی۔ ارمغان نے فوراً آگے بڑھ کر دادی کو سنبھالا۔ چچی اور چچا جان مسلسل چیختے چلاتے رہے، لیکن پولیس چچا جان اور ان کے بیٹے کو ہتھکڑیاں لگا کر اپنے ساتھ لے گئی۔ منتہا وہاں کھڑی بے یقینی اور صدمے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ ارمغان کو دیکھے جا رہی تھی۔ ارمغان نے رخ موڑ کر منتہا کی طرف سنجیدہ اور گہری نظروں سے دیکھا۔ منتہا کے لب کپکپائے۔ ارمغان آپ وہ آگے کچھ بول ہی نہ سکی۔ ارمغان نے ملازمہ کو اشارہ کیا کہ وہ دادی جان کو اندر ان کے کمرے میں لے کر جائے اور آرام کروائے۔ جب ملازمہ دادی کو لے گئی تو ارمغان نے منتہا کا بازو پکڑا اور اسے بھی اندر لے جانے لگا، مگر منتہا نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ آپ نے مجھ سے جھوٹ کہا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ نے اتنا بڑا سچ مجھ سے چھپایا۔ ارمغان کی آنکھوں میں تلخ چمک ابھری۔ اور تم نے بھی تو مجھ سے سچ چھپایا منتہا، تم سب کچھ جانتی تھی۔ منتہا نے شرمندگی اور ندامت سے اپنی نگاہیں جھکا لیں۔ مجھے یہ سچ کل ہی پتہ چلا تھا، لیکن آپ تو اس سے پہلے کہ وہ اپنی صفائی دیتی، ارمغان نے اس کا بازو مضبوطی سے دبوچا اور زبردستی اپنے ساتھ کمرے کے اندر لے گیا۔ کمرے میں پہنچ کر ارمغان نے اس کے سامنے حقیقت کے تمام ورق الٹ دیے۔ مجھے تم پر یا کسی پر الزام تراشی کرنے کی ضرورت نہیں ہے منتہا، سنو سچائی۔ میرا جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس سے چند دن پہلے ہی میں اپنے وکیل سے ملا تھا۔ وکیل نے مجھے صاف بتا دیا تھا کہ چچا جان مسلسل میرے قانونی دستاویزات اور پراپرٹی میں اپنا حصہ نکالنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ وکیل سے وہ مستقل پوچھ رہے تھے کہ کیا میرا یا میری اولاد کا اس پراپرٹی میں کوئی حصہ نکل سکتا ہے۔ مجھے اسی وقت چچا جان کی نیت پر شک ہوا تھا اور میں اس معاملے کو خود دیکھنے ہی والا تھا کہ میرا ایکسیڈنٹ کروا دیا گیا اور تمہارا مجھ سے نکاح، وہ بھی چچا جان نے اسی لالچ میں کروایا تھا تاکہ میری پراپرٹی ان کے قبضے میں آ جائے۔ رخصتی سے پہلے انہوں نے مجھ پر شرط رکھی تھی کہ میں کچھ جائیداد تمہارے نام کروں، جس پر میں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی منتہا، میں سمجھا تھا کہ تم بھی اسی سازش کا حصہ ہو اور پراپرٹی کی وجہ سے مجھ سے شادی کر رہی ہو، اسی لیے میں تم سے سخت نفرت اور ناپسندیدگی محسوس کرتا تھا۔ منتہا بغیر پلک جھپکائے صدمے سے ارمغان کی ایک ایک بات سن رہی تھی۔ ارمغان نے اپنی بات جاری رکھی، لیکن جب اس راستے سے کچھ حاصل نہ ہوا تو چچا جان نے مجھے راستے سے ہٹانے کا گھناؤنا طریقہ اپنایا۔ اس حادثے کے دوران میری آنکھوں میں شدید کیمیکلز اور خطرناک شعاعیں لگی تھیں، جس کی وجہ سے عارضی طور پر میری بینائی چلی گئی تھی۔ پر جب پہلے ڈاکٹر نے مجھے یہ سچ بتایا تو میں نے خود ڈاکٹر کو کہا کہ وہ باہر جا کر سب کو یہی کہیں کہ ارمغان کی بینائی ختم ہو چکی ہے اور وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، تاکہ چچا جان اطمینان سے اپنی اگلی چال چلیں۔ ڈاکٹر نے بالکل ایسا ہی کہا، مگر چچا جان مطمئن نہیں ہوئے اور تمہیں دوسرے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ اس دوسرے ڈاکٹر سے بھی میرے مینیجر نے پہلے ہی ڈیل کر لی تھی اور اسے بھی چچا جان سے یہی کہلوایا کہ میں کبھی نہیں دیکھ سکتا، تاکہ وہ مکمل طور پر بے فکر ہو جائے۔ ارمغان نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ منتہا کے سرخ گال کی طرف دیکھا، جس اسٹڈی روم میں چچا جان اپنے بیٹے کے ساتھ میری تباہی کا جشن منا رہے تھے۔
وہ میرا ہی اسٹڈی روم تھا، میں نے وہ تمام گفتگو خود سنی تھی، اور تمہارے چہرے پر جو تھپڑ پڑا تھا نا، وہ بھی میں جانتا ہوں۔ منتہا نے ششدر نظروں سے ارمغان کی روشن آنکھوں میں دیکھا، اس کے کپ کپاتے لبوں سے بمشکل نکلا، اس کا مطلب آپ بالکل بھی اندھے نہیں تھے، آپ اتنے دنوں سے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ ہاں، ارمغان نے اقرار کیا، میں صرف اس دن تک اندھا تھا جب میری آنکھوں میں اچانک شدید جلن اور تیز درد اٹھا تھا۔ اس درد کے بعد میری بینائی بحال ہو چکی تھی، میں سب کچھ دیکھ پا رہا تھا، لیکن میں چاہ کر بھی یہ ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ منتہا پر گویا قیامت ٹوٹ پڑی، اپنے باپ کی درندگی اور شوہر کے سامنے اپنی بے گناہی اور ندامت کا بوجھ وہ مزید نہ سہ سکی، اور اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں چھپا کر زاروں قطار رونے لگی۔ اسی اثنا میں دادی جان، جنہیں حقیقت معلوم ہو چکی تھی، لاؤنج میں خدا کا شکر ادا کر رہی تھیں۔ انہیں اپنی آنکھوں اور کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کا اپنا بیٹا اس حد تک گر سکتا تھا، اور ارمغان اب بالکل ٹھیک ہے۔ ارمغان دادی کو تسلی دے کر سنجیدہ قدموں سے وہاں سے باہر نکل گیا۔ جیسے ہی ارمغان باہر گیا، چچی جان روتی اور تلملاتی ہوئی منتہا کے پاس آئیں۔ منتہا بیٹا، ارمغان سے کہو نا، اس سے کہو کہ تمہارے بابا اور بھائی کو پولیس سے چھڑوا دے، وہ مر جائیں گے جیل میں۔ منتہا کا ضبط یکلخت جواب دے گیا، وہ اپنے حواس کھو کر اپنی ماں پر زور سے چلائی، بس کریں امی، آپ کو پتہ بھی ہے کہ بابا اور بھائی نے کیا کیا ہے؟ وہ درندے ہیں۔ میں ارمغان سے ایسا کچھ بھی نہیں کہنے جا رہی، میں پہلے اس کے سامنے حد سے زیادہ شرمندہ ہوں کہ میں نے اسے سچائی چھپائی، میں مزید گنہگار نہیں ہو سکتی۔ رات کے وقت جب ارمغان اپنے کمرے میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ منتہا بستر پر بیٹھی مسلسل رو رہی تھی، شدت غم اور مسلسل رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سوج چکی تھیں۔ ارمغان خاموشی سے چلتا ہوا آ کر اس کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ منتہا نے ندامت کے باعث اپنی نگاہیں اوپر نہیں اٹھائیں۔ ارمغان نے محبت اور نرمی سے اپنی انگلی اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھی اور اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کی سوجی ہوئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ نرمی سے بولا، اپنے بابا اور اپنے بھائی کی وجہ سے پریشان ہوں؟ اگر تم کہو گی تو میں انہیں فوراً رہا کروا دوں گا۔ میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا منتہا، میرے لیے تمہاری خوشی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ منتہا نے تڑپ کر نفی میں سر ہلایا اور بے ساختہ ارسلان کے سینے سے لگ گئی۔ وہ اس کا لباس مٹھیوں میں بھینچ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نہیں، میں اپنے بابا اور بھائی کی وجہ سے بالکل نہیں رو رہی۔ منتہا نے سسکیوں کے درمیان کہا، مجرم کو سزا ملنی ہی چاہیے، وہ دونوں مجرم ہیں۔ میں تو اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ مجھے اس طرح خاموش نہیں رہنا چاہیے تھا، مجھے فوراً آپ کو بتا دینا چاہیے تھا کہ یہ سب کچھ میرے بابا اور بھائی نے کیا ہے۔ لیکن میرا اللہ جانتا ہے ارمغان، میں ڈر گئی تھی، مجھے خوف تھا کہ اگر میں نے آپ کو کچھ بتایا تو وہ لوگ آپ کو مار دیں گے، اور آپ تو اندھے تھے نا، میں تو یہی سمجھی تھی کہ آپ اندھے ہیں اور اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے۔ ارمغان کے لبوں پر دل نشین اور اطمینان بخش مسکراہٹ ابھری۔ اس نے منتہا کی پشت کو نرمی سے تھپتھپایا، اس کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا اور اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا، میرا دل تمہاری طرف سے بالکل صاف ہے منتہا، میرے دل میں تمہارے لیے ایسی کوئی بدگمانی نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو۔ یہ سن کر منتہا نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور نم آنکھوں سے ارمغان کی طرف دیکھا۔ تم بھی سے کیا مطلب؟ منتہا نے لرزتی آواز میں پوچھا، کیا آپ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ واقعی کرتے ہیں یا یہ سب بھی آپ کے کھیل کا حصہ تھا؟ ارمغان کے چہرے کے تاثرات لمحے بھر میں سنجیدہ ہو گئے۔ اس نے انتہائی سنجیدگی کے ساتھ نفی میں سر ہلایا اور منتہا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، محبت کسی کھیل کا حصہ نہیں تھی منتہا، وہ تو واقعی خود بخود